ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ عمران خان صاحب سے جب اقتدار جو تھا وہ کوسوں دور تھا تو وہ اس قوم کو ایک بات کی بار بار یقین دہانی کراتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ جناب وہ کہتے تھے میں کپتان ہوں اور مجھے ٹیم کا انتخاب کرنا آتا ہے، ٹیم منتخب کرنی آتی ہے، میں آپ کو ایسی ٹیم منتخب کر کے دوں گا جس میں کمزور کھلاڑی کی جگہ نہیں ہوگی، وہ ٹیم ہوگی کہ جس میں بے ایمان افراد کا جو ہے کہیں سے بھی گزر نہیں ہوگا۔ اور پوری قوم نے جو ہے ان کے وعدوں پر اعتبار کیا، ان تمام پاکستانیوں نے ان وعدوں پر اعتبار کیا کہ جو اس ملک میں ایک تبدیلی کے خواہاں تھے، جو اس ملک کی سیاسی اشرافیہ سے بیزار ہو چکے تھے، اس کی لوٹ مار سے، اس کی بدعنوانی سے اور اس کی جو خراب کارکردگی سے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اتنے 22 ماہ سے عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم ہیں، کہ ان کی اپنی دیانت اور امانت پہ لوگ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے، لیکن جب ان کی ٹیم کی بات آتی ہے تو ایک سوال، ایک لیکن جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں اختلافات کی ہنڈیا جو ہے بیچ بازار پھوٹ چکی ہے تو پھر اس لیکن پہ شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ کچھ سوالات ابھرتے ہیں بڑے بنیادی طور کے، وہ کہتے ہیں نا سوالات، وہی کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس اس بات کی صلاحیت نہیں کہ جو ان کا وعدہ تھا اس کو وہ پورا کر سکیں، یا ان کی مجبوری یہ ہے کہ جو ان کے پاس منتخب نمائندے ہیں ان میں اس طرح کی کوئی کہتے ہیں نا کیپیسٹی کے لوگ نہیں ہیں کہ اس میں سے وہ بہترین ٹیم کا انتخاب کر سکیں، یا پھر ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس نظام میں انہوں نے کام کرنا ہے، جس سسٹم میں انہوں نے کام کرنا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں کہ آپ جو ہے میرٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں، آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر پینل موجود ہے، وہ لوگ جن کی بات بھی معتبر ہے، جو میانہ روی سے بات کرتے ہیں، توازن سے بات کرتے ہیں، کیونکہ عموماً جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب تجزیہ کار جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہے نا کہ وہ ان کی اب شکل دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں کیا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دیں گی محترمہ نسیم زہرا صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کی صفحہ اول کی صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے منسلک بھی تھیں، لیکن کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی سے منسلک تھی اسے چھوڑ چکی، تو یہ ان کی وہ نہیں ہے کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے پنجے جھاڑ کے پڑ جائیں گی۔ یہ بات جو ہے ہمیشہ میں نے جب بھی سنا ان کو توازن سے ایک فیئر کرٹیسزم کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ناظم ایف حاجی صاحب، یہ بھی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ابتدائی دنوں کے ساتھیوں میں سے، تقریباً 2.5 برس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، کراچی کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں۔ سی پی ایل سی جب بنی اس کے جو تھے بانی چیف جو تھے وہ جناب ناظم ایف حاجی صاحب تھے۔ بہت شکریہ ناظم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان جناب محترم مظہر عباس صاحب، بطور صحافی ان کا بھی جو ہے تعارف کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تجزیہ کار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، انگریزی اردو دونوں صحافت میں ان کا بڑا نام ہے۔ میں اپنے تینوں شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نسیم صاحبہ، لیڈیز فرسٹ کے ہم سب قائل ہیں، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جینٹل مین ہیں، تو سوال آپ سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے اور کیا خامی نظر آتی ہے؟ جی خوبی تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں، اچھا ٹیم پہلے تو یہ طے کر لینا ٹیم کون سی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو میجورٹی لوگ ہیں، جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، وہ ان کے ساتھ یقیناً پارٹی میں تو نہیں تھے، میجورٹی پارٹی میں نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ایکسپیرئنس ہے اپنی فیلڈ میں، چاہے عشرت حسین صاحب لے لے، چاہے رزاق داؤد صاحب لے لیں، اور لیکن اب رزاق داؤد صاحب کا جو تعلق رہا وہ شوکت خانم کے زمانے سے رہا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں یہ کو جب سے جانتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بنا پر آئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، اچھا دوسری ٹیم وہ ہے جو کہ الیکٹڈ لوگوں کی ہے، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں عامر میجورٹی ان کی پارٹی کے ہیں۔ میرا خیال ہے 4-5 ایسے کابینہ میں ہیں جو منسٹرز ہیں اور وہ جو مختلف جو allies ہیں۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں وہ دے آر عمران خان لوائلسٹ جو کہ پارٹی کے اندر ہیں۔ یہ تو جو کابینہ میں یہ جو جھگڑوں کی بات ہوئی ہے اور جو اس میں ڈفرینسز آف اوپینین ہیں، آج آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ خوب تصویریں آئی ہیں کہ اسد عمر صاحب اور وہ فواد چودھری ساتھ بیٹھے ہیں، اور اب وہ مسکرا رہے ہوں گے لیکن ماسک ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی مسکراہٹ، لیکن دا آئیڈیا واز ٹو شو کہ اچھا چلے سب ٹھیک ہے۔ اور بہرحال میرا نہیں خیال سے وہ جو کل انٹرویو تھا وہ کوئی کسی جنگ کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن کی آمد کی بات تھی، لیکن وہ
ایک اسٹیٹ آف افیئر جو کہ ہیں پارٹی کے وہ اس کی نشاندہی کر رہا تھا. نسیم مجھے یہ بتائیے مجھے مرزا خطا کلامی, مجھے ایک آپ سے سوال ہے. آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے لوائلسٹ. میرا سوال یہ کہ جو ہے وفاداری جو ہوتی ہے وہ ٹیم کے انتخاب کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتی, نہ ہونا چاہیے. مجھے خطر نہیں کرنے دیا. میں آپ کو آئی واز جسٹ بلڈنگ اپ ٹو سے کہ جو آپ نے کہا نا خوبی, کیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ جو لوائلسٹ ہیں, اب اگر آپ فیصل باجا کو لے لیں یا جیبی کو لے لیں یا اور جو ہیں جو عثمان ڈار ہیں, یہ جو ینگ لوگ ہیں, اور وہ کیا نام ہے ان کا جو کمیونیکیشن کے مراد سنگھ ہے, یہ لوگ اپنے سے ہی دے آر ٹوٹلی لوئل ٹو عمران خان. لیکن ان کی قابلیت اور اہلیت اپنے فیلڈ میں کیا ہے, جو منسٹری سنبھالے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اب میرا خیال ہے ڈاکٹر شیرین مزاری ہماری دوست ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ ان کو ہیومن رائٹس بھی ہے, تو یو کین سی کہ وہ لگی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے, ان کو سمجھ ہے, انہوں نے ادارے چلائے, انہوں نے انسٹیٹیوٹ اسٹڈیز چلائے, انہوں نے ڈپارٹمنٹ چلایا قائد یونیورسٹی کا, ڈفرنٹ فرام رننگ اے منسٹری, لیکن ایک ایکسپیرینس ہے اور ایک کنوکشن ہے اور ایک وہ آپ کو شفقت محمود میں بھی نظر آتی ہے جھلک جو ہے اس طرح کی. ہاں, تو 2-3 لوگ جیسے ہیں جو کہ جن کی اپنی ایکسپیرینس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ, اب مراد صحیح ہے ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن اٹس ویری ہارڈ ورکنگ, لیکن بہرحال صحیح جاتے ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا لازمی ہوتا ہے. اور یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک ایکسپیرینس کی کمی, پھر یہ کہ فوکس کتنا ہے, انرجی کدھر جا رہی ہے, یہ عامر بہت اہم ہے کہ, اور اس پہ جیسے ہی ہم اس پر بات کرتے ہیں ہمیں خوب وہاں سے خبر آ جاتا ہے, خوب اس میں بڑی باتیں سننے کو ملتی ہے, لیکن نا لیڈرشپ کا فوکس کس چیز ہے, دیٹ از دا کریٹیکل فیکٹر. کتنی انرجی آپ کس میں لگا رہے ہیں, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, ضرور کریں. آپ نے تو شروع میں یہی کہا تھا نا کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہو, وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. آپ نے اپنی انرجی اور آپ کی ٹیم کی انرجی بہت اس میں لگ گئی, اور پھر یہ جو انٹرنل ڈسٹنسز ہیں وہ تو بہرحال چلتے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ, ٹاپ پوسٹ لیڈرشپ کا اپنا کتنا فوکس ہے, وہ بہت اہم ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کے خیال میں کہ ٹیم کی جو ناتجربہ کاری ہے, نوجوان لوگ ہیں, یہ اس کی بہت بڑی جو ہے مطلب ہے کہ کمزوری ہے. کوئی آخری مجھے سے پہلے کہ میں ناظم صاحب کی طرف جاؤں, مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کی کمزوریوں کی سب بات کریں, یقیناً کوئی خوبی بھی ہوگی. آپ نے جیسے نام لیا شیرین مزاری صاحبہ کا, شفقت محمود کا, اگر میں اضافہ کروں آپ اس پہ ایگری کریں نہ کریں آپ کی منشا ہے, تو کوئی ایسے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اچھے بیٹسمین ہیں, اسٹرانگ بیٹسمین ہیں ان کے, یا اچھے فاسٹ بالر ہیں, کیونکہ ہم کرکٹ کے میٹافر میں بات کرتے ہیں, استعاروں میں بات کرتے ہیں. میرا دیکھیں نا, شفقت محمود, شیرین مزاری فاسٹ بالر ہیں, اور اسد عمر اپنے صحیح ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ فوکس اس وقت سچویشن نہیں ہے, کیونکہ یہ too many battles, you know, too many fronts, too many battles. اچھا نسیم, ذرا سا خطا کلامی کرنے سے میں اگر ناظم صاحب کی طرف چلوں. ناظم صاحب, عمران خان کی ٹیم کے کمزور ترین کھلاڑی آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو نام چاہیے؟ جی نام کے ساتھ بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پہ بات ہوگی. کون آپ کو کمزور ترین ہے؟ کوئی جیسے بھی نسیم کہہ رہی تھی کہ اچھے کھلاڑی یہ ہیں, تو کمزور ترین کون ہے؟ انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا نسیم صاحب. کیبنٹ لیول پہ دیکھا جائے تو فیصل واؤڈر کمز نمبر 1. واٹر منسٹری کو سنبھال رہے ہیں. آج تک میں نے کوئی کام ہی نہیں دیکھا ان کے بارے میں, نہ سنا اس کے بارے میں, ایکسیپٹ ٹاک شوز میں آ کے ان کا اپنا جو بھی اسٹائل ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں باقی جو کیبنٹ نسیم زہرا نے جو بات کی, ان میں اچھے لوگ ہیں, جو ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اچھے ہیں, لیکن مسئلہ ان کا یہی آ رہا ہے کہ جو فیصلے یہ کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے. اور جو میرے نظر میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری اس گورنمنٹ کا, ریلیشن شپ ود دی ادر پروونسز, وہ کچھ ان کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانفرنٹیشن موڈ میں, اور خاص طور پر میں کیونکہ سندھ سے میری وابستگی ہے اور میں
सीरियसली हमें इशू आ रहा है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन मोड है इसको भी एक तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए विद पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये कंटिन्यूसली नहीं, कराची से आपका ताल्लुक है, कराची के तो बहुत ज्यादा वज़रा हैं, मतलब सदर कराची से, मतलब आपका पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर फैसल वाडवा का आपने नाम भी अली ज़ैदी हुआ, तो अच्छी खासी कराची की नुमाइंदगी तो बहुत ही इमरान खान साहब ने, और फिर कराची वालों को खुश होना चाहिए कि मसले हल हो ना हो, लेकिन वज़रा हैं हमारे पास। लेकिन कैबिनेट पोजीशन जो उनके पास है वो कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई उनका रोल नहीं होता अनलेस वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ मिल के काम करेंगे। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कराची वालों के लिए और सिंध वालों के लिए, कि ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। कॉन्फ्रंटेशन मोड बहुत ही डेंजरस है और इसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो बात होती है अकाउंटेबिलिटी की और एक चीज़ पे लगे हुए हैं उसी को, मतलब कि एक चीज पे फोकस बहुत ज्यादा कर दिया इन्होंने और उसके वो नजर नहीं आ रहा। देखिए हमने जब ये पार्टी फॉर्म की थी उस वक्त हमने बड़ा क्लियरली, और इमरान खान के खुद के अल्फाज हैं, आई बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए वो नजर नहीं आता है डेलीगेशन का मतलब। हाँ, अरे वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वजूहात थी कि आप 2.5 बरस रहे बड़ी उम्मीदों से, जो इमरान खान साहब की क्वालिटी थी कि बहुत सारे गैर सियासी लोगों को उन्होंने सियासी किया, ये भी एक क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। नसीम साहिबा, जिम्मेदारी जो है हर हालत में जो होती है कप्तान की होती है कि वो क्या किस तरह की टीम सेलेक्ट करता है। क्या समझती है कि उनकी अपनी ना तजुर्बेकारी है, वो चीज़ जो है हाइल हो गई, जो वो टीम सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे, या मतलब है कि कहतुल रजाल है कि लोग अच्छे नहीं हैं उनके पास, जो मुंतखब लोग होकर पार्लियामेंट में जाते हैं उनमें कमजोरी है? जी, ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अपनी जाहिर है खुद अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं जहाँ सिलेक्शन की बात है। अब आपको मालूम है पंजाब के जो सीएम हैं इमरान खान साहब कह चुके हैं ये मेरे वसीम अकरम प्लस हैं। अब जाहिर इस पे बहुत सवाल उठते हैं पार्टी के अंदर उठते हैं, बट इमरान खान साहब वेरी क्लियर के वो उन्हीं के साथ रहेंगे और भी इस तरह की कोशिश है। अल्टीमेटली देखें द बक स्टॉप्स एट द कैप्टन, और इमरान खान, और ये बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब की जो, और ये तो एड नॉजियम सब कहते हैं, उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर ये जी बात थी कि शुगर माफिया पे मैं जाऊंगा, मैं उनका जो हिसाब किताब करूंगा वो कर रहे हैं, अच्छा रिपोर्ट्स आएंगी मैं उनको पब्लिक करूंगा, कर रहे हैं। बट ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो फैसले करने होते हैं इवेंट बेस्ड, लाइक वन टाइम चीज, उसको तो वो बड़ा जबरदस्त कर लेते हैं, लेकिन जो चीज हर चीज में पॉलिटिकल स्टैमिना चाहिए टू फॉलो अप, पॉलिटिकल स्टैमिना टू फॉलो अप, और आपके पास फाइनाइट पॉलिटिकल स्टैमिना होता है और आपको वो स्टैमिना प्रोसेस को आगे धकेल के चलाना होता है। आपको पता है ये जैसे बड़ा सा पत्थर लिए हुए आप आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 करोड़ के एलिमेंट्स होते हैं इसमें हुकूमत को चलाने में। आप एक फैसला करते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट करना है, आपका एक विजन है, उस विजन से इम्प्लीमेंटेशन तक आमिर बड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, बड़ी फोकस की जरूरत होती है, बड़ी पॉलिटिकल एनर्जी की जरूरत होती है। और मेरा ख्याल है कि ये तो इसमें डाउट नहीं है कि इमरान खान में वो फोकस और एनर्जी है। आखिर शौकत खान ने बनाया है ना, आखिर वो अभी वो सुना मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरा दिन मीटिंग्स करते हैं, बहुत ज्यादा उनका। लेकिन सवाल ये है कि कहीं इमरान खान अपनी जो एनर्जी है उसको जाया भी कर रहे हैं क्या? वो मतलब आई हैव नो डाउट कि ये जो इतना अपनी एनर्जी, अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाया अकाउंटेबिलिटी पे, भाई आप अकाउंटेबिलिटी करें। और इमरान खान साहब की देखिए जो उनकी स्टेटमेंट है, वो हमेशा कहते रहे कि इदारों को इंडिपेंडेंट करो, वो करेंगे। ये आप खुद इतने इन्वॉल्व हो गए, आपकी टीम आपको देखा देखी इतनी इन्वॉल्व हो गई। अच्छा दूसरी बात फोकस नहीं रहा। नहीं मतलब फोकस है, लेकिन किस चीज पे फोकस है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तरजीहात जो है गलत है, उनकी प्रायोरिटीज जो है वो गलत है, ये आपका कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि किधर एनर्जी और फोकस ज्यादा है। प्रायोरिटीज तो ठीक है, ये भी इन्होंने कहा था कि बच्चों का जो जहन है वो छोटा होता है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। अच्छा फिर वो लेके चले तो इन्होंने अपना ये जो प्रोजेक्ट एहसास प्रोजेक्ट किया, ये किया। अच्छा फिर उन्होंने जो निशानदेही की कि एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, ये हैं ये इश्यूज, लेकिन मसलन कश्मीर पे का बड़ा अहम है कश्मीर। अब कश्मीर कमेटी के हेड कौन है? भाई जाती तौर पे तो सब अच्छे लोग हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी पर्सनली, लेकिन हूँ द मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स,
نہیں وہ تو وہی جس طرح مولانا فضل الرحمان پہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے وہی اعتراض آج بھی ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو مطلب ہے آدمی اچھا لگا, شخصیت اچھی لگی, رکھ دیا, بات ہی کہ اس پہ کیپیسٹی ہے, ایبلٹی ہے, نہیں ہے. مجھے اجازت ہے میں ناظم صاحب سے اگر وہ ایک سوال کہ ناظم صاحب 2.5 سال آپ نے گزارے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور بڑا ابتدائی دنوں کا رومانس ایک الگ ہوتا ہے, بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, تو کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہیں ایک تو آپ نے چھوڑا, مختصراً بتائیے گا. دوسرا یہ کہ اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ میں آپ سے مشکل سوال کر رہا ہوں, بہت سوچ کے مشکل سوال کر رہا ہوں میں, کیا آپ سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اس پہ اپنے آپ کو بھی بلیم اس کے لیے کروں گا کہ آئی واز آلسو اے پولیٹیکل نووس. میں نے کبھی سیاست نہیں کی تھی اور پہلی مرتبہ ایک پارٹی جوائن کی ایز ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز ایٹ دیٹ ٹائم, اور اتنی بڑی ذمہ داری لے لی کہ سندھ کے چیف بن گیا اور پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بن گیا. لیکن اصل میں جو آئیڈیالوجی اور جو ہم لوگ نے جو سوچا تھا, اور نسیم ول بیئر می آؤٹ کہ ہم نے کیا سوچ رکھی تھی, ہماری تھنکنگ ویلفیئر کی تھی کہ ہم لوگ سارے ٹریک ریکارڈ لے کے آ رہے ہیں, ہم ویلفیئر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ سوشل ورک از ڈفرنٹ فرام پولیٹیکل ورک, بٹ الٹیمیٹلی پالیٹکس مینس سرونگ دا پیپل. تو وہ مائنڈ سیٹ تو ہونا چاہیے نا لوگوں میں. پھر ٹھیک ہے آپ اس کو کیا لگا اس ٹیم میں, کیا یہ اس سوچ کی کمی تھی, سرونگ دا پیپل جو آپ لوگوں کا اس وقت, اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, پولیٹیکل کراؤڈ بن گیا وہاں, اینڈ آئی جسٹ کونٹ ایڈجسٹ مائی سیلف ٹو دیٹ. آئی ڈونٹ, مجھے نام نہیں لینا ہے کہ کون کون اس میں شامل تھے, لیکن لیتے میں تو سنا تحریر و تقریر کی آزادی. اب تو مطلب باد صاحب بھی بیٹھے ہمارے ساتھ اور یہ واؤچ کریں گے جی, اگر نام لینا چاہے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا, مناسب نہیں ہے. اچھا مگر یہ بات ہے کہ ہم لوگ ٹیم کو ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی, کہ ان کی ٹیم کس طرح کی بنی. اب بعض جو انہوں نے انتخاب کی اس پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا. مثلا فردوس عاشق اعوان صاحبہ, وہ عمران خان صاحب کی پسند تھیں, ان کو پسند کرائی گئیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور کچھ منسٹرز کے نام ہم نے مثال کے طور پہ بات کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فواد چودھری صاحب کو بڑا نیچے کھلایا جا رہا ہے, وہ زیادہ بہتر کھیل سکتے ہیں, ان کو انفارمیشن منسٹری سے غلط ہٹایا گیا. تو کیا آپ کا کیا آبزرویشن ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کی ٹیم بنائی اپنی کیبنٹ ممبرز, کیا ان میں بھول چوک ہوئی؟ شکریہ عامر. دیکھیے ناظم حاجی صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں, اور اس وقت جب یہ تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی تھی, دیکھیے اس کا تھوڑا سا پی ٹی آئی کا اگر آپ کمپیریزن کر لیں, جب پیپلز پارٹی بنی تھی, پیپلز پارٹی جب 67 میں بنی تو وہ ہارڈ کور پولیٹیکل لوگ موجود تھے اس کے اندر. پی ٹی آئی جب بنی تو اس میں 95% اے پولیٹیکل لوگ تھے. اس کی اگر پوری پہلی انکلوڈنگ عمران خان, اس کی اگر پہلی فارمیشن دیکھیں, اور یہی سب سے بڑی ان کی غلطی تھی کہ ود ان 6-7 months یہ الیکشن میں چلے گئے 97 میں, جب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, سیاسی کارکن کہاں بیٹھے گا. تو وہ میرا خیال ہے وہ ایک بڑی بنیادی غلطی تھی. لیکن اس کے باوجود ایک پی ٹی آئی ایک امید تھی. جس طرح پیپلز پارٹی ایک رومانس تھا, اسی طرح پی ٹی آئی ایک امید تھی, اور اس امید میں وہ سارے لوگ شامل ہوئے کہ جو اس سے پہلے پالیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کرپٹ ان کے بقول کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کرپٹ پارٹیز ہیں, ان کے خلاف ایک کم سے کم تھرڈ فورس آنی چاہیے, متبادل ایک آ جائے مضبوط. بالکل. ہاں, اگر آپ 96 to 2011 پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی میں اس میں بیچ میں ایک پیریڈ ایسے آیا جو عمران خان کی بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا, اور وہ پرویز مشرف کی حمایت کرنا. اب انہوں نے 2001 میں قریب کے لوگ کہتے ہیں حمایت کر کے فائدہ بھی نہیں اٹھایا. یہ دوسرا انہوں نے عقل مندی کی. اس میں میں آپ کو ہارڈ کور فیکٹس بتا رہا ہوں نا, کہ جب 2002 میں الیکشنز ہوئے تو عمران خان یہ امید لگا بیٹھے تھے کہ پرویز مشرف ان پہ ہاتھ رکھیں گے, وزیر اعظم انہیں بنے, لیکن انہوں نے چودھریز پر ہاتھ رکھ دیا. اور اس میٹنگ میں کیونکہ معراج محمد خان ان کے ساتھ تھے, ان سے میں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور جب وہ باہر نکلے ہیں ناراض ہو کے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں وہ آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں, انہیں ظاہر ہے پی ایم ایل این کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو چودھریز پر ہی ہاتھ رکھیں گے. لیکن 2011 تک اگر تم دیکھو تو پی ٹی آئی کے, میں 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں لاہور میں موجود تھا,
اس اسٹیج کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہارڈ کور نظریاتی لوگ تھے. وہ اس میں ایک آدھ کو چند ایک کو چھوڑ کے, اور اس میں کراؤڈ دیکھیں آپ کیا جو آپ نے بات کی کہ امید ہے تو اس امید میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جس نے بھی مشورہ دیا عمران خان کو کہ جی یہ بڑے نظریاتی لوگ ہیں لیکن یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, الیکٹیبلز نہیں ہیں, تو 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے الیکٹیبلز کی طرف جانا شروع کیا. شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, اور پھر 2013 کا جو رزلٹ آیا اس کے بعد عمران خان کو جہانگیر ترین لے کے بیٹھے, اور کانسٹیٹنسی وائز انہوں نے عمران خان کو یہ کنونس کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو نظریاتی لوگ الیکشن لڑے ہیں وہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہیں, لہذا اگر آپ نے پنجاب میں کوئی سکسیس کرنی ہے تو آپ نے برادریز کو, چودھریز کو, ونرز کو, اس نظام کے تقاضے ایسے ہیں کہ آپ کو رومانس بہت زیادہ چلے گا نہیں. آہستہ آہستہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان وہی ہوا جو بھٹو کو ہوا 77 میں, کہ آئیڈیالوجیکل لوگوں کو بھٹو نے الیکشن جتوایا اپنے کرزمے کے تحت, اپنے اس کے, لیکن 77 میں وہ سارے لوگ تھے جو نئے لوگ تھے یا پرانے جاگیرداروں کی طرف چلے گئے, لیکن جب تحریک چلی بھٹو کے خلاف تو وہ سب کے سب لوگ غائب ہو گئے. اچھا, بڑا آپ نے میرے خیال میں کینوس کھول دیا. نسیم صاحب جو کہتے ہیں نا مظہر نے جو اچھی بات کی کہ ماضی, حال, مستقبل پہ بھی بات کریں گے. یہ جو اب جب سے ان کو اقتدار ملا, اب جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اوپننگ بیٹسمین نے, یعنی کہ اوپننگ بیٹسمین جو بڑا اس کو شان سے اتارا گیا تھا سعد عمر صاحب بطور فائنانس منسٹر, انہوں نے ان کا جو آغاز تھا بیٹنگ کا اس نے لٹیا ڈبو دی. ان کا جو جتنا وہ انڈیسائسو رہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہوئیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو عثمان بزار کو لے کر آئے, تو اس طرح کے بہت سارے ان کے جو کرٹیکل فیصلے تھے جن کو وہ آج بھی ڈیفینڈ کرتے رہیں. جی یہ جو ابھی میں مظہر جو بھی کہہ رہے تھے نا کہ عمران نے لوگ چھوڑے جو آئیڈیالوجیکل تھے اور پھر اس طرف آ گئے وننگ کینڈیڈیٹ تھے. میرا خیال میں اگر سوچتی تو مجھے زیادہ نام نہیں ایسے نظر آتے جن کو عمران خان نے ایز سچ ابینڈن کیا. یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے پالیٹکس میں جیتنے کے لیے, اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی ڈائلیما تھا, اور شروع میں مطلب ہم نے یہ بھی چھوڑا اسی وجہ سے کیونکہ اویس غنی صاحب تھے اس کے پی ٹی آئی کے جو وہاں کے پی کے ہیڈ اس وقت انہوں نے, ہم نے پارٹی میں ڈسائڈ کیا کہ وہ رہیں گے ہیڈ, کیونکہ جب بھی 97-96 میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے اس وقت لیے تھے وہیں یہاں NWFC میں, ان کو چھوڑ نکال دیا, اور محسن تھے شاید, محسن کوئی سید محسن کو لیڈ کہ تو عمران خان تھرو آؤٹ یہ کرتے رہے کہ کیلیبریٹ کریں کہ لوگوں کو لے گئے, کیونکہ کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی ریالٹی تو یہ ہے کہ آپ کو لے یہی لوگ آنے, اور پھر کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہو جیسے کہ تھا, اور جو کہ لاسٹ الیکشن میں پنجاب میں ہم نے دیکھا اس کو کافی ایکٹیو. ادروائز ظاہر ہے باقی جگہ پہ عمران خان نے کے پی کے وغیرہ میں جیتے ووٹ جو کہ لیجیٹیمیٹلی ان کی اپنی سپورٹ تھی. تو کہنے کا مقصد ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان نے کسی پوائنٹ پہ آئیڈر اور کیا. آخری جو ڈاؤن تھا عمران خان کا, وہاں انہوں نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی کہ اپنے آئیڈیالوجیکل جو لوگ تھے ان کو بھی لے کے چلیں اور دوسروں کو بھی لے کے. یہ بڑا اہم بات بتائی آپ نے. اچھا, یہاں پر جو ہے ناظم صاحب یہ جو کہا, جیسے نسیم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی جو نظریاتی لوگ بھی ساتھ چلیں اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ساتھ چلیں, لیکن کیونکہ نظریاتی لوگ جو ہیں سیاسی طور پہ تجربے کار نہیں تھے تو ان کے دل جو ہیں وہ فوراً ٹوٹ گئے, ان کا رومانس جو ہے وہ کہتے ہیں نا بالکل تباہ ہو گیا, انہوں نے خود چھوڑنا شروع کر دیا. یہ ہوا کیا؟ کیونکہ بہت سارے نام میں دیکھتا ہوں, آپ جیسے نسیم صاحبہ جیسے, اور آپ گنتے چلے جائیں, یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ سیاست کے تقاضوں پہ پورے نہیں اترتے. دیکھیں عامر, مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص پارٹی کو جوائن کرتا ہے ٹائٹل کے لیے, پوزیشن کے لیے, تو کوئی اور بات ہوتی ہے. میں نے یہ پارٹی جوائن نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی ٹائٹل چاہیے یا مجھے پاور چاہیے, لیکن جب ایک ماحول بن جاتا ہے پارٹی میں کہ لوگ اسی نظریے سے جاتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل پاور مل جائے گا. اور آئی ایم سوری, میں فرینکلی بتا رہا ہوں کہ آج بھی جو پوزیشن ہے جو مظہر عباس نے بہت ہی کلیئرلی بتا دی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشرف کے دور میں جب وہ باتیں ہو رہی تھی,
یہ 97 کے الیکشنز میں بھی بات ہوئی تھی 35 سیٹوں کی. تو اس وقت ہم نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں ادھر سپورٹ چاہیے ان کی، پھر ہم جو مقصد کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور ملک میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ سب چیزیں اس میں تضاد ہو جاتا ہے نا کہ بھائی آپ اگر پولیٹیکل اسٹرگل مان لیا 22 سال سے اسٹرگل کریں تو کیا ہو، واٹ ڈفرنس ڈز دیٹ میک؟ آئیڈیلزم کا اور ریئلٹی کا جب کلیش ہوتا ہے تو اس میں یہ صورتحال. اور اگر آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر رہے ہیں تو یہ پاور کس کام کا ہے اور پرائم منسٹرشپ کس کام کی ہے؟ تو یہ سب چیزیں. اور دوسرا جو نسیم نے صحیح بات بتایا، امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہیں، وہ صحیح بات کر رہی ہیں کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ، آپ فوکس آپ کا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کرپشن کے خلاف، لیکن آپ نے آج تک ڈیلیور کیا دیکھیں کوئی چیز ٹینجیبل پبلک کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کو فیل ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نام ہم اگر تحریک انصاف رکھ رہے ہیں تو انصاف مل رہا ہے پاکستان میں. لوور لیول جوڈیشری کا کوئی ریفارم ہوا ہے یہاں آج بھی لوگ یہ بات بھی تو ناظرین صاحب 22 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے. مطلب ہے 12 سال سے کوئی پارٹی اگر ایک جگہ سندھ میں گنا ہے، پنجاب میں ہے، 22 ماہ میں 22 مہینے کی بات نہیں، لیکن کچھ ڈائریکشن تو اچھا کوئی سمت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ. درست. اچھا مظہر، سے پہلے کہ میں وقفے پہ جاؤں، ایک بہت مطلب ہے اہم سوال کہ کیا جہانگیر ترین صاحب کے دور ہونے سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے؟ جی میرا خیال ہے بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے جہانگیر ترین پہ. عمران خان ان کو زیادہ ویٹیج دیتے تھے شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں. دیکھیے ابھی نسیم جو بات کری تھی، اس وقت پی ٹی آئی کا آئین بنانے والا پی ٹی آئی میں نہیں ہے حامد خان. کیا وجہ ہے؟ 2013 کے پارٹی الیکشن واز دا ٹرننگ پوائنٹ. 2013 کے جو پارٹی الیکشنز ہوئے اس میں وہ جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی نے پیسہ یوز کیا. انہوں نے پٹیشن فائل کی. جسٹس وجی الدین پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر تھے، ان کی پوری رپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ الیکشنز کتنے ریگڈ تھے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جسٹس وجی الدین کو جانا پڑا. تو عمران خان واز سو ڈیپینڈنٹ آن جہانگیر ترین. تو جب جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہوئے تو عمران خان کا آدھا جو پی ٹی آئی کا پروگرام تھا وہ تقریباً شیلڈ ہو گیا. کیونکہ عمران خان ان کو ہو سکتا تھا عمران خان ان کو ایز اے چیف منسٹر پنجاب دیکھ رہے ہوں. پی ٹی آئی کے نمبر 2 جہانگیر ترین تھے ہر صورت میں. اس میں ایون ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بھی وہ نمبر 2 ہی رہے. ہاں بہت زیادہ سارا مطلب ہے. تو وہ جو ٹسل تھی جو 2013 کے الیکشن میں، اور یہ عمران خان سے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے خود یہ بات کی کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے بالکل جنرل الیکشن سے پہلے پارٹی الیکشنز کرا دیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ڈیوائیڈ ہو گئی. اور اب کیا اس کی خرابی کیا ہو رہی ہے کہ عمران خان پارٹی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. اور پارٹی الیکشن اس لیے نہیں تیار کہ انہیں ایک خوف ہے کہ یہ جو گروپنگز ہیں یہ بہت شارپن ہو جائیں گے. اور یہی سب سے بڑی پارٹیز کی پولیٹیکل پارٹیز کا فلا ہے. بے نظیر بھٹو 87 میں انہوں نے پارٹی الیکشنز کرائے اور بعد میں کہنے لگی کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے برسرے پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ جو فیئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا، یا تو جماعت اسلامی جیسے منظم جماعت یا تو وہ طریقہ وہ نمبر 2 نہیں برداشت کرتے. آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم میں کیا ہے، نمبر 2 نہیں برداشت. پی ٹی آئی میں کیا ہے، نمبر 2 برداشت نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں کیا، کوئی نمبر 2 نہیں ہے. پی ایم ایل میں کیا ہے، کوئی نمبر 2 نہیں ہے. خاندان اول ہے، کوئی نمبر 2 نہیں ہے. میں مظہر ذرا خطا کلامی کروں گا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کیا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس نظام میں انہوں نے رہ کر کام کرنا منظور کیا وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا مشکل ایک بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریفارم ایجنڈے پہ اپنے کام نہیں کر پا رہے، یا اتنے کم عدد کے ساتھ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر آئے ہیں کہ جہاں پر وہ جو بھی ان کے ذہن میں تھا کہ جی میں آئینی اصلاحات کروں گا، بڑی تبدیلیاں لاؤں گا، کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے اس لیے نہیں لا پا رہے. بات ہوگی وقفے کے بعد.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم پر, اور اس سوال پر کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی لانے میں سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا, خود دیکھا تھا اور دکھایا تھا, اس پہ کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کی کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مظہر عباس صاحب, جناب ناظم اف حاجی صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اسکالر ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں. نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں تھی, ان کی مصروفیت, انہیں کہیں اور جانا تھا, ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. مظہر یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور الزام کی صورت میں یہ سوال کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی لانے میں سنجیدہ نہیں تھے یا نہیں ہیں. دیکھیں سنجیدہ تو تھے وہ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سنجیدہ تھے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات اور اس کا خود ہی وکٹم بن گئے, کیونکہ آپ جب ایک لوگوں میں اتنی زیادہ امید بڑھا دیتے ہیں نا کہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی تیاری نہیں. اب آپ سے ایجوکیشن پہ بات کرو تو آپ کہتے تھے سب چیزیں تیار ہیں, اکنامکس میں بات کرو ہر چیز, ہماری جو ہے وہ ورکنگ گروپ کام کر رہا ہے, کوئی 5 یا 10 تو ان کے ورکنگ گروپس تھے. تو جب اقتدار میں آئے اور آج 2 سال ہونے کو ہیں, بتائیں کون سا ورکنگ گروپ تھا جو 2018 سے پہلے کام کر رہا تھا, اس کی پالیسیز کدھر ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کی امیدیں اتنی بڑھا دی تھیں کہ اس کے بعد ڈس اپوائنٹمنٹ آنا ہی آنا تھا. ویسے بھی جب آپ کوئی پارٹی امیدیں بڑھا دی, کیپیسٹی نہیں تھی. دیکھیں اب بھی آپ اپنی پوری ان کی کابینہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کیپیسٹی اور رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس کہاں ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں اپنی کارکردگی, جو شخص 2 سال میں اپنی کارکردگی نہیں بہتر بنا سکا, وہ 6 مہینے میں کیسے بہتر بنائے گا. آپ کو ویکسٹ لنک کیا لگتے ہیں, جلدی سے بتائیں تاکہ میں آگے اس کابینہ میں ویکسٹ لنک کیا ہے. ویکسٹ لنک ڈائریکشن, بیسک ڈائریکشن تو کلیئر ہے کہ جی ہمیں تبدیلی لانی ہے, مگر کیسے لانی. یہ دیکھیں نا, پولیس ریفارمز کے بارے میں آپ کلیئر تھے نا, پولیس ریفارمز آپ ناصر درانی کی مثال دیتے تھے, لیکن جب آپ پنجاب میں آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا میں ریفارم کرنا اور بات ہے, پنجاب میں ریفارم کرنا اور بات ہے. آپ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوئے. جب آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ پولیٹیکل بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی ریفارمز نہیں کر سکتے. جب آپ ایک ویک گورنمنٹ بناتے ہیں جس میں آپ کو چودھریز کو بھی خوش کرنا ہے, ایم کو بھی خوش کرنا ہے, BNP کو بھی خوش کرنا ہے, جنوبی پنجاب میں بات کی دوتا ہے اکثریت نہیں تھی, تو مخلوط حکومت ہے, پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سچ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں ریفارمز جو میں سوچتا تھا وہ نہیں کر سکتا, جتنا ہو سکا میں کروں گا. تو آپ کم سے کم لوگوں کی امیدیں جو بڑھی تھیں وہ کم سے کم لوگ پھر کہتے کہ چلے ٹھیک ہے. شروع میں جو وقت بڑا ضائع کیا گیا, جس طرح سے جب اقتدار میں آئے اور ترجیحات جو تھیں وہ بھینسیں فروخت کرنے میں لگ گئے اور جناب پرانی گاڑیاں. ناظم صاحب سوال یہ کہ تبدیلی لانے میں ناکامی, مظہر کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ مجبوری ہے. بعض لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی خلوص کی کمی بھی ہے, وہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمت نہیں ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے میں خلوص کی کمی سے اگری نہیں کروں گا. میرے خیال خلوص ہے, بالکل ہے, لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ سب چیزوں کو دیکھیں. بات یہ کہ یا تو آپ اگر بڑی تبدیلی لانے کی بات کریں تو آپ ایک ریولوشنری پارٹی بن جائیں نا, اور آپ کے پاس اسٹریٹ پاور اور پبلک سپورٹ ہو, سسٹم آپ کام کر رہے ہیں, آپ کر نہیں پا رہے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں سمجھتا ہوں, میں ذکر کروں یا نہ کروں کہ ہاتھ کیسے بندھے ہوئے ہیں ان کے, لیکن دیکھیں کچھ چھوٹے موٹے سٹیپس تو لے سکتے ہیں نا ڈیلیور کے. بات آ رہی ساری ڈیلیورنس کی. پبلک کہتی کہ ہمیں کیا ملا. آپ کرائسس پہ کرائسس لے لیں, آپ لٹرلی لے لیں, شوگر کرائسس, ویٹ کرائسس, پیٹرولیم کرائسس, یہ سب کرائسس ہینڈلیبل تھے. اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں, ایک سپر مین نہیں چاہیے تھا ان کو منسٹر. جو منسٹری نے کوئی بلیم اب دوسروں پہ کر رہے ہیں, ان کی اپنی وجہ سے ہوا, اور پیٹرول جو غائب ہوا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرے جو ادارے ہیں جو اس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو مستحکم کریں نا, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں. اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے, اس کے لیے سلیکشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ بیسک کام صحیح کرنے تھے. اب یہ دیکھیں, اب ہم ساری چیزیں اگر پولیٹیکل کمپرومائزز پہ ڈال دیں گے, اس طرح کریں گے, تو پھر تو there's no end to this thing, justification, ریزننگ, اور کہیں سے ڈیلیور کر سکتے تھے, ان حالات میں بھی کر سکتے تھے. رفعت صاحب آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں گفتگو. سوال یہ کہ
آپ کو کیا امید ہے کہ یہاں سے پہلے 22 ماہ گزر گئے, لوگ بہت زیادہ اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, کہ عمران خان صاحب یہاں سے اپنی اننگز کو دوبارہ سنبھال پائیں گے, کچھ کی امید ہے یا بالکل لگ رہا ہے کہ لاسٹ کاز ہے؟ جی میں تو فرینکلی یہ کہوں گا کہ اس سے لاسٹ کاز, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وقت جو ہے, جو 22 مہینے آپ نے ضائع کیے ہیں, جو آپ کے پاس انرجی تھی, جو آپ کے پاس پلانز تھے, ان میں سے کسی ایک بھی نقطے کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسٹرومنٹس جو ہے نا آپ کے پاس گورننس کے, وہ اتنے بلنٹ ہیں, وہ اتنے زیادہ زنگ آلود ہیں کہ آپ ان سے کسی قسم کا کوئی کام لے ہی نہیں سکتے ہیں. تو اور دوسری بات اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ انسٹرومنٹس نہ ہونے کے حوالے سے, جس کو مظہر صاحب کیپیسٹی کا ایشو کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس حکومت نے وہ عوام سے جھوٹ بولنے کا ایک وتیرہ بنا لیا. آپ ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, وہ میڈیا کو آپ بلیم کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. تو خدا را آپ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں, کم ٹو ٹرمز ود دی ریالٹی. اگر آپ سے کچھ چیزیں نہیں ہو پائی ہیں یا نہیں ہو ابھی تک اس کی توقعات پہ آپ پورا نہیں رکھیں, تو لوگوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کیجیے گا. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل کورونا کے مسئلے کو اگر آپ بھی لے لیں, تو حکومت نے کس اسٹریٹجی کے تحت, جو اب ہم نے بھیانک جو تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے, آج کی خبریں یہ ہے کہ اکتوبر تک تقریباً کوئی خدا نہ خاصا 60 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے کوئی مربوط پالیسی بھی نہیں ہے نا, تو وہ اس کے والے سے میرے خیال میں وہ تو ان کے نقاد کہہ رہے ہیں نا. رفعت صاحب میں خطا کلامی کروں گا, ان کے جو تنقید کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پالیسی نہیں ہے. عمران خان تو جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے بالکل صحیح کیا کہ میں نے بازار بند نہیں ہونے دیے اور معیشت کی جو ہے پہیہ چلنا چاہیے تھا. تو ان کی تو ایک پالیسی ہے اور اس کی ٹھیک ہے وہ قیمت بھی چکانے کو تیار ہیں. مطلب ہے کیونکہ دونوں چوائسز بہت مشکل ہیں. اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو بھی بڑا مشکل ہے, اور جو چلا رہے ہیں جس پہ وہ عمل پہ رہے ہیں وہ بھی بہت مشکل ہے. یعنی کہ ایک طرف کھائی ہے, ایک طرف سمندر ہے یا پہاڑ ہے, مشکل تو ہے. کوئی بھی چوائس آسان نہیں ہے اس وقت. جی نہیں, لیکن یہ جو بیانیہ ہیں جو آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں, یہ کھائی اور پہاڑ کے درمیان جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس کا ادراک عوام کے حد تک تو نہیں ہے نا, کیونکہ عوام کے ساتھ آپ نے ایک اسٹریٹجی نہیں رکھی جس کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی یہ ہماری مشکل ہے. اب ابھی تک آپ دیکھیے گا, میں حکومت کے کسی عہدیدار کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے ان سبھی لوگوں نے ماسک پہننا خود شروع کیا ہے. اور پرائم منسٹر کی اپنی میٹنگز ہیں جس میں وہ جا رہے ہیں بغیر ماسک کے حوالے سے وہ پہنے ہوئے. تو یہ احتیاطی تدابیر جب حکومتی وزیر یا حکومتی میسیجنگ جو ہے ادھر سے صحیح نہیں آ رہی. اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی لاسٹ کاز ہے. میں مظہر صاحب سے مجھے اجازت دیں پوچھنے کی, مظہر اگر اننگز کو سنبھالنا ہو, عمران خان وہ کہتے ہیں نا آخری بال آخری اوور تک مقابلہ کرتے ہیں, تو کیا وہ یہاں سے اگر ان کو اننگز کو سنبھالنا ہو تو کیا کرنا ہوگا ان کو؟ دیکھیں اگر ون ڈے میچ ہے اور اس کو آپ T20 کی طرح کھیلیں گے تو آپ ہار جائیں گے. ابھی عمران خان صاحب کو تو نہ بتائیں نا کہ مطلب ہے کہ T20 ہے, ٹیسٹ میچ ہے. نہیں تو یہ ٹیسٹ میچ سمجھ کے نہیں تو یہ ظاہر ہے اگر آپ پولیٹکس کو کرکٹ کی طرح کھیلیں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے عمران خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے بنیادی طور پہ آج اس وقت عمران خان اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ کابینہ کے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب تک کوئی انہوں نے ڈسپلنری ایکشن لیا ہے کسی پارٹی کے لیڈرز کے دوران؟ ایون گورنمنٹ کے لیول پہ ہیلتھ کے میڈیسن اس کی دواؤں کی پرائسز کے حوالے سے کتنا بڑا اسکیم سامنے آیا تھا. کیا کیا آپ نے؟ یعنی جو وزیر تھا اس کو آپ نے پارٹی دے دی. یعنی آپ نے یہ کیا کہ جو وزیر تھا جس کو ہٹایا آپ نے اس کو آپ نے پارٹی دے دی. ری آرگنائز کریں آپ, ری آرگنائز کریں. ابھی اگر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی اور پھر کل کابینہ میں جس طرح ہوئی اس کا فال آؤٹ کیا ہوا؟ اس کا فال آؤٹ یہ ہوا کہ اب اور زیادہ لوگ بولنے لگے. اب ایک بالکل پارٹی کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر ایک کیوس ہے. اچھا بعض جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مظہر کے کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب جو ہیں ضمیر کی آواز ہیں, وہ ہر وقت جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور بولتے ضرور ہیں, آئینہ ضرور دکھاتے ہیں, کیونکہ باقی اور کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے اتنا زور و شور نہیں. تو کل فواد چودھری کر رہے ہیں اور وہ بڑا مطلب ہے کہ پرٹیننٹ بات کر جاتے ہیں وہ. اب دیکھیں نا, اب کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں ان کے پی ٹی آئی کے دونوں لوگ شکایتیں کر رہے تھے. تو یہ اس وقت کیا لڑائی چل رہی ہے؟ اس وقت الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی لڑائی چل رہی ہے. اس کو کسے سنبھالنا ہے؟
اسے عمران خان. اچھا آپ نے بڑا اچھا بات کی کہ جی لڑائی جو ہے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی ہے. بات یہ ہے ناظم صاحب کہ نان الیکٹڈ اگر لوگ ہیں کیا کیا جائے کہ جو الیکٹڈ ہیں ان کے پاس اس طرح کی مبینہ طور کے اوپر وہ صلاحیتیں نہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ چیزوں کو سنبھال سکیں. اس کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے. اگر آپ کو وزارت خزانہ چلانی ہے, پیٹرولیم, حالانکہ خیر سب پہ لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں, تو اگر آپ کو بہتر پروفیشنل مل رہے ہیں تو کیا ضروری کہ وہ الیکٹڈ ہوں؟ ان الیکٹڈ کیوں نہیں چلا سکتا؟ کیوں نہیں چلانا چاہیے؟ میرٹ کی بات ہے نا, جس کو کام آئے وہ چلائے. بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ اگر الیکٹڈ سنبھالنے جاتے تو وہ تو بالکل ہی نااہل ہے, وہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اور یہ جو ایکسپرٹس آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شبر زیدی کی مثال لے لیں, وہ بیچارے نے پوری اپنی جان لگا دی, بیمار ہو گئے اور پھر بالکل ختم ہو گئے نا. یہ سب چیزیں کہہ دینا بہت آسان ہے کہ الیکٹڈ نان الیکٹڈ, یہ بیسکلی ہمارا ایشو ہے کہ دیکھیں میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ بہت بڑے پیمانے پہ کوئی ریفارم لانے چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں, آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں اور اس کو بلڈ اپ کریں, اس کو اسٹرینتھن کریں. اسی طرح یہ چیزیں امپروو ہوگی. یا پھر آپ اگر بہت زیادہ ایک دم جو وہ مظہر نے تو شروع میں ہی کہہ دیا نا کہ توقعات اتنی زیادہ بڑھا دی تھی تو بیبی سٹیپس کی جگہ ہی نہیں تھی. نہیں تو پھر آخر میں سٹیپس آپ لے ہی نہیں سکتے. نہیں آخر میں پھر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یار اگر وزراء نان الیکٹڈ ہو سکتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی اگر نان الیکٹڈ. یہ بڑا آپ نے تاریخی جملہ بولا. اور مجھے اجازت دیں رفعت صاحب, یہ بتائیے کہ یہ تو مظہر عباس نے کہتے ہیں نا یارکر مار دی, ٹھیک ہے, اور میں اس کو خالی چھوڑ رہا ہوں, یقیناً وکٹ اڑ گئی ہوگی مجھے. لیکن یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے الیکٹڈ لوگ آتے ہیں ان میں وہ کیپیسٹی, وہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ وزارتوں کو چلا سکیں, ان کے پاس اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے, اتنی تعلیم ہوتی ہے؟ کیا ان کا معیار کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شاکی ہوتے ہیں کہ جی 80% بیچارے ایسے ہی آ جاتے ہیں, کیونکہ جو کام کا آدمی ہوتا ہے وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتا. وہ اگر آپ کہیں جی رفعت حسین صاحب جا کے جو ہے الیکشن لڑیں گے, وہ تو بے شک ان کو اسٹیٹ بینک چلا لیں گے, وہ لیاقت آباد میں جا کے ووٹ نہیں مانگ سکتے. وہ جی نہیں, وہ صحیح بات ہے. یہ آپ کو یہ ہمارے ملک کا ہی ایک کرائسس نہیں ہے, باقی ملکوں کے ساتھ ہمسایہ ملک کی جمہوریت کی اگر آپ بات کریں تو بیشتر لوگوں کی تعداد جو کہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ان کے پاس ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی, لیکن ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے کیونکہ عوام کے ووٹ سے وہ چونکہ منتخب ہو کے آئے ہیں, تو انہوں نے بیوروکریٹس کی بھی رہنمائی کرنی ہے, انہوں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان کے پاس جتنے بھی الیکٹڈ لوگ تھے اس کو وہ عہدے دے کے وہ انہوں نے اس کو ڈائریکشن پرووائڈ نہیں کی. تو یہ کیبنٹ کی میٹنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ ڈائریکشن دیتے, جب آپ آج یہ بات کریں گے 5-6 مہینے کے اندر آپ ان کو یہ 1, 2, 3, 4 ہدف دے دیں گے اور وہ پورے کر لیں گے. اگر یہی بات آپ نے میٹرکس جو ہیں یہ جب آپ حکومت کے اندر آئے تھے اسی وقت ان کو ایجنڈا دے دیا ہوتا تو اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوتا ان کے پاس کیپیسٹی ہے گورن کرنے کی یا نہیں ہے. تو وہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آن دا جاب لرننگ کو بھی ہم کہتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں مجھے اس قسم کی آن دا جاب لرننگ کی نہ کوئی خواہش ہے اور نہ بالکل. چلے اچھا مظہر, یہ ایک بہت مطلب ہے, لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو مظہر عباس جیسے تجزیہ کار ہیں بڑا بے رحمی سے جانچ رہے ہیں کہ 22 مہینے ہوئے ہیں بھی اور 22 ماہ کچھ بھی نہیں ہوتے, جس طرح کا مطلب ایک انبار تھا مسائل کا, خزانہ خالی, بڑے بڑے مشکلات. تو اس میں مطلب آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور وہ ٹھیک کر دیں گے؟ تو اسی طرح چلنا تھا, اسی طرح ہونا تھا. اسی طرح ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی پہ بڑے الزامات تھے, 5 سال مکمل کیے, نون لیگ پہ تھے, تو عمران خان بھی اپنے مطلب 5 سال مکمل کریں گے, پھر جب ٹرم ختم ہوگی تو دیکھیں گے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا. عامر ہم نے نہیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے. یہ تو بات انہوں نے خود کی تھی. نہیں آپ کو تو بتایا کہ نہیں ہے نا, مطلب ہے نہیں, تو انہوں نے خود بتایا تھا. اور ہم نے چونکہ پی ٹی آئی کی گروتھ دیکھی ہے, ہم نے پی ٹی آئی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور جب عمران خان کو پاپولر سپورٹ مل رہی تھی تو وہ ہمیں اندازہ تھا کہ کس طریقے سے. میں اس چیز کو نہیں بائی کرتا جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, کوئی بھی پارٹی ہو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بیک کرتی ہے, کبھی اپنے انٹرسٹ میں کرتی ہے, کبھی دوسرے انٹرسٹ میں کرتی ہے, لیکن ان کا پاپولر بیس رہا اور انہوں نے ایک نیا کیڈر لے کر آئے, انہوں نے ایک نیا ووٹر لے کر آئے, اور وہ سارا ووٹر اس وجہ سے آیا, وہ سارا کیڈر اس وجہ سے آیا کہ آپ تھوڑا مختلف ہوں گے, آپ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. بدقسمتی سے انہوں نے اسٹیٹس کو کے ساتھ کمپرومائز کر لیا, اسٹیٹس کو کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کا نقصان خود سب سے زیادہ ان کو خود ہو رہا ہے. دیکھیے اگر انہوں نے فرض کریں
ان کے لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے, ان کے لوگوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ نان الیکٹڈ لوگوں کو لے کر آ رہے. تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی پارٹی کو کانفیڈنس میں لیتے, اور پارٹی کو کانفیڈنس میں لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ یہ جو فواد چودھری یا دوسرے لوگ بہہ رہے, آپ نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کی کبھی جنرل باڈی ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ تحریک انصاف اگر اپنے آپ کو بہت ڈیموکریٹک پارٹی کہتی تھی, لیکن 2013 کے بعد پارٹی تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فین کلب ہے, کوئی مطلب ہے پولیٹیکل پارٹی. ہاں لیکن وہ خود تو یہ بھی حقیقت ہے نا, آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں تو لیکن وہ خود تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم مختلف ہیں, تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. میرے پاس کم منٹ ہیں, 4 منٹ ہیں, 2-4 سوال اور کوشش کرتا ہوں کرنے کی. ناظم صاحب, بہت ساری سازشی تھیوریز چل رہی ہیں, اور ایک یہ بھی کہ جی وقت آ گیا ہے کہ قومی حکومت کے بارے میں سوچا جائے. اس طرح کی انڈیکیشن, ٹیسٹ بلونز جو ہیں چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ان حالات میں, یا عمران خان صاحب کو پورے 5 برس ملنے چاہیے پی ٹی آئی کو, جس طرح ماضی کی 2 حکومتوں کو ملے؟ میرے خیال سے دیکھیں, یہ جمہوری نظام کو چلتا رہنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے ایک ہسٹوریکل فیکٹ اس ملک کا رہا ہے کہ جہاں یہ انٹرونشنز ہوتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی, اس کی وجہ سے نہیں, وہ تو ملٹری کی بات ہی نہیں, اس کی بات ہو رہی ہے. نیشنل گورنمنٹ تو اوپر سے تو نہیں آتی ہے, اٹس دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ نا. اٹس بیسیکلی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, نیشنل گورنمنٹ وچ از بیکڈ بائی دی through a judicial coup or a military coup, whatever you want to call it. But the point is, I don't agree with that. یہ پروسیس کو چلنے دینا چاہیے جس طرح چل رہا ہے, لنگڑا لولا چلتے رہے, وہ فلٹر ہوگا. اور یہ باتیں بہت ماضی میں بہت یہ باتیں ہوئی ہیں, اور میں اس کا بالکل سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. اگر جیسا بھی 5 برس جو اپنے مکمل کرنے. رفت صاحب, یہاں پہ جو سوال آتا ہے کہ اس سے بڑی شکایتیں لوگوں کو پیپلز پارٹی سے تھیں جب وہ اقتدار میں آئی تھی 2008 میں. پھر اسی طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی نون لیگ کے ساتھی, دونوں پارٹیز نے اپنا 5 سال پورے کیے. وائی ناٹ پی ٹی آئی؟ جی میں تو اس چیز سے کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس حکومت کو چلتا کر کے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے ان کی چھٹی کرا کے آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لے کے آئیں. لیکن ملک جس وقت جس قسم کے گمبھیر مسائل کا شکار ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پاپولر اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بھی ایک ڈسپنسیشن کے علاوہ کوئی اور بھی فارمولا آپ کا کام نہیں کرے گا. ہم پوسٹ کووڈ کی سچویشن کو بھی اب دیکھے گا کہ یہ ملک جو ہے اس کی فائنینشیل جو سالوینسی ہے دیٹس ایٹ اسٹیک. تو وہ جب اس قسم کے چیلنجز کو آئیں گے تو ٹیکنوکریٹس کین اونلی فکس دا پرابلم ان اے شارٹ ٹرم. لیکن لانگ ٹرم یہ مظہر ایک جملہ اور کہ واٹ از روٹن, کیا چیز خرابی کی جڑ کیا ہے یہاں پر, بس اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. خرابی کی جڑ وہ ہے جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتے. نہیں, آن ایئر سب ہوتا ہے, جمہوریت ہے, آزادی ہے, تقریر ہے, یہاں پر ہم لوگ تو سب آن ایئر کرتے ہیں. لیکن آپ نے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک آپ اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہیں گے, جب تک آپ انجینئرڈ ریزلٹس دیتے رہیں گے, عمران خان کو پورے 5 سال ملنے چاہیے, اور اپوزیشن جماعتوں کو ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جس طرح پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف سازشوں کا حصہ بنی, پی ایم ایل این مسلسل پیپلز پارٹی کے خلاف سازشوں کا حصہ بنی, تو آج پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی ایسا بنتا ہے تو 5 سال مکمل کریں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, جناب ناظم فاجی صاحب اور رفت حسین صاحب. ناظرین, یقیناً تعمیر کے لیے کچھ تقریب کرنی ہوتی ہے, نیا پاکستان بنانے کے لیے, ایک عوام دوست پاکستان بنانے کے لیے. یقیناً جو ماضی کے مزار حال پہ مسلط ہیں, اس اسٹیٹس کو ہمیں توڑنا ہوگا تاکہ ایک اچھا نیا پاکستان, عوام دوست پاکستان بن سکے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.